آج کے اس دور کے اندر ایک مسئلہ بار بار سامنے آتا ہے کہ کمیشن لینا کیسا ہے۔ جو لوگ مکان کرائے پر دلواتے ہیں یا زمین اور جو مکان بکواتے ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں، تو ان کے لیے کمیشن لینا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ مکان کرائے پر دلوانے یا مکان کی خرید و فروخت کے عوض کمیشن لینے کا حکم۔ سوال کیا ہے صاحب نے۔ سوال کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مندرجہ ذیل مسئلے کے بارے میں؟ نمبر 1، دہلی میں یہ عام ہے کہ کچھ لوگ مکان کرائے پر دلواتے ہیں یا خرید و فروخت کرواتے ہیں اور بائیں مشتری دونوں سے کمیشن وصول کرتے ہیں۔ عام طور پر پہلے ہی فیصد دونوں فریق سے طے کر لیتے ہیں۔ کیا ایسا کاروبار شرعی طور پر جائز ہے؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کے کہ مکان کرائے پر دلوانے یا مکان بکوانے کے خریدوانے کے پیسے لینا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں یہ سوال ہے۔ اس کا جواب سنیے۔ جواب دیتا ہے دارالعلوم دیوبند کہ نمبر 1، کرائے پر مکان دلوانے یا مکان خرید و فروخت کرنے والے کی اجرت کو متاخرین فقہاء حنفیہ نے ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے، بشرطے کہ اجرت پہلے ہی متعین ہو جائے۔ یعنی کہ جو مکان کرائے پر دلوا رہا ہے وہ بتا دے پہلے کہ مجھے کتنے پیسے چاہیے، یا جو خریدوا رہا ہے یا بکوا رہا ہے وہ پہلے سے طے ہو جائے، اجرت طے ہو جائے پہلے سے۔ خواہ اجرت کی تعیین اس طرح کی ہو کہ مکان کی جو بھی قیمت لگے میری اجرت مثلاً 1000 روپے ہوگی۔ مکان 1 لاکھ کا بکے، 2 لاکھ کا بکے، 5 لاکھ کا بکے، میں 2000 روپے لوں گا، 5000 روپے لوں گا، 10,000 روپے لوں گا، مجھے پروفٹ سے نقصان سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی رقم کھول دیں کہ میں آپ کے لیے جو محنت کر رہا ہوں اس کے اتنے پیسے لوں گا۔ دوسری صورت یہ لکھی ہے یا اجرت کی تعیین فیصد کے حساب سے ہو، مثلاً مکان کی جو قیمت طے ہوگی اس میں فی 1000 100 روپے میری اجرت کے ہوں گے، یا اس انداز میں کھول دی جائے کہ بھائی 10 لاکھ روپے کا مکان اگر بکے گا تو میں 10,000 روپے لوں گا یا میں 20,000 روپے لوں گا۔ جیسے کہ بعض جگہ پر یہ چلتا ہے کہ 2% مکان بکوانے والا، زمین بکوانے والا، زمین خریدوانے والا 2% لیتا ہے۔ یہ بات بہت ساری جگہ پر کھلی ہوئی ہے، پہلے سے پتہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ڈیلنگ کا نمبر آئے یا معاملات شروع ہوں تو پہلے ایک مرتبہ اس بات کو کھول دینا چاہیے کہ بھئی آپ کیا دیں گے، اور آپس میں معاملات طے کر لی جائے کہ بھئی میں اتنے لوں گا یا میں اس رقم میں سے اتنی فیصد لوں گا۔ تو یہ جو کمیشن لینے والا ہے، یہ کمیشن اس شکل میں اگر لیتا ہے رقم کھول کر کے دونوں صورتوں میں، تو یہ صحیح کر رہا ہے، اس کا عمل یہ جائز ہے اور اس کی آمدنی بھی جائز ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر کمیشن لینے والے کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ دلال تک کہہ دیا جاتا ہے۔ دلال کا لفظ میری نظر میں کمیشن لینے والوں کے لیے گھٹیا لفظ ہے، کیونکہ دلال تو پہلے اس کو بولا جاتا تھا کہ جو عورتوں کی دلالی کیا کرتے تھے، کوٹھوں پر گراہک لانے کے وہ پیسے لیا کرتے تھے، تو اس کو دلال بولا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کمیشن لینے والے کو کمیشن پر کام کرنے والے کو دلال کہا جاتا ہے، یہ لفظ جو ہے یہ گھٹیا ہے، اس لفظ کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ذلیل نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ نظر بھی غلط ہے ان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے لیے کیوں کام کرے، کوئی آدمی آپ کو مکان کیوں دلوائے، کوئی آدمی آپ کا مکان کیوں بکوائے، زمین کیوں بکوائے، زمین کیوں خریدوائے، کرائے پر مکان کیوں دلوائے، کیوں محنت کرے آپ کے لیے، دھوپ میں، چھاؤں میں، گرمی میں، سردی میں، جو یہ لوگ بھاگے پھرتے ہیں بیچارے اپنی روزی کے لیے، وہ اتنے تو حقدار ہیں کہ انہیں عزت دی جائے، اور وہ کیوں فری فنڈ میں کام کریں؟ تو جب شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے کہ آپ رقم کھول کر اپنے پیسے کھول کر کام کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا مکان 2 لاکھ کا ہو، 10 لاکھ کا ہو، 20 لاکھ کا ہو، مجھے اتنے روپے چاہیے، مجھے پروفٹ سے نقصان سے کوئی مطلب نہیں، میری محنت کا حق ہے 5000 روپے مثال کے طور پر۔ یا وہ فیصد طے کر دیں کہ بھئی مکان 1 لاکھ کا ہے تو میں 1000 روپے لوں گا، اور 1 کروڑ کا ہے تو میں 1 لاکھ روپے لوں گا۔ تو جو بھی آپس میں معاملات طے ہوں وہ کھل کرتے ہوں تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے۔ تو جب یہ کمیشن کو شریعت نے جائز کرا ہے
تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے، ان کو دلال کہنے والے؟ یہ بھی عزت کے حقدار ہے، اور یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے سماج میں رہنے کے ناطے کہ ہم ان لوگوں کو عزت دیں اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔